اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن ہوئے میں اپنی لائبریری کو دیکھ رہا تھا تو یہ رشید امجد کی کتاب افسانوں کی پت جھڑ میں خود کلامی یہ میرے سامنے آئی، تو ساتھ ہی آج مجھے یاد آیا کہ رشید امجد کا ایک اور بڑا کام جو تھا، اس کا کہہ لیں یا سر سیدین جو تھے، سر سید کالج جو ہے راولپنڈی والا، یہ وہاں اردو پڑھاتے تھے۔ میری یاد اللہ ان کے ساتھ اس طرح سے تھی کہ میں کراچی یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو یہ 73-4 کی بات ہے، تو انہوں نے کسی کے ہاتھ یا بائی ڈاک مجھے یاد نہیں، اپنی کتاب ریت پر گرفت وہ مجھے بھجوائی، لکھ کر میرے نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر بڑی محبت کے ساتھ۔ تو محمود کنور صاحب نے کہا کہ بھئی یہ پنڈی کے بڑے ادیب ہیں، تو اس پر کچھ لکھنا بھی اور کچھ دیکھنا اور پڑھنا، اور افسانہ بھی یہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، اور آپ کو بھی ہے کچھ لکھنے کا شوق، ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سیکھ ہی سکیں ان سے۔ تو وہ بات آئی گئی ہو گئی، یہاں آ کر یہ کتاب جو تھی مجھے پھر ملی یہاں پت جھڑ میں خود کلام۔ لیکن جو ان کا بڑا کام جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو بہت ہو گئے ورنہ مجھے مارتے شاید، اچھا مارنے کے لیے بھی انہیں کافی جھکنا پڑتا مجھے، تو وہ جو ہے ان کے اپنے افسانوں سے بھی بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ تھا جناب یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے میرے سامنے۔ آج میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سر سید کالج والوں نے اور رشید امجد نے اور فاروق صاحب نے مل کر یہ اتنا بڑا کام کر دیا جو کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں کر سکے۔ معافی چاہتا ہوں میں اکیڈمی ادبیات سے بھی اور مقتدرہ سے بھی اور دوسری اتھارٹیز کے ساتھ بھی، اور اب تو یہ مقتدرہ جو ہے وہ بھی اتھارٹی ہو گئی ہے، تو جہاں بھی لفظ اتھارٹی آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اب تو ہم اتھارٹی ہیں، اب ہم کام کیوں کریں، اب تو اختیار ہے نا جی، ہمارے نام کے ساتھ اتھارٹی لگ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو اس کی ایک ایک جلد کو اٹھاتے ہیں جو کوئی ترتیب سے نہیں رکھی ہوئی۔ یہ اس وقت میرے پاس جو جلد ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اور جلد بھی ہو ان کی، لیکن میرے پاس یہ 6 جلدیں ہیں۔ ان پر ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کام ہوا کیا ہے۔ چلتے ہیں جی۔ یہ پہلی کتاب پاکستانی ادب، اصل میں یہ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ہاں 6 جلدوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 جلدیں میرے پاس ہیں۔ تو پہلی جلد جو ہے اس میں پاکستانی ثقافت و علاقائی ادب، یہ بڑا اچھا ہو گیا مجھے، پہلی کتاب کے جو بیک پیج ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا سب کچھ مل گیا۔ دوسری جلد جو ہے وہ افسانہ، سفرنامہ، طنز و مزاح اور انشائیہ۔ تیسری جلد شاعری پہ۔ چوتھی جلد فنون لطیفہ۔ پانچویں جلد تنقید، اور چھٹی جلد جو ڈرامہ ہے وہ 2 حصوں میں ہے، اور اس کا ترتیب و انتخاب جو ہے رشید امجد صاحب، اور اس کے پبلشر تھے فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج۔ یہ جی میرے ساتھ سامنے جو ہے کتاب، یہ اچھا ہے، پروفیسر محمد امین بھٹی، پرنسپل FG سر سید کالج راولپنڈی کی طرف سے آداب فائقہ کے ساتھ، یار بہت ہی مشکل اردو لکھ دی، چلے۔ یہ ہے جناب ڈرامے کی جلد ہے جو سب سے آخر میں تھی، یہاں پہلے اس کے میرے پاس آ گئی، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اسی کہ اس میں کیا تھا۔ اور یہ ڈرامے کی 2 جلدیں جو ہیں یہ ان میں سے حصہ اول ہے، اور یہ آخری تھی، وہ ترتیب ایسے کوئی رکھی ہوگی میں نے تو اسی طرح سے آ گئی۔ اچھا، اس میں مختلف جو چیزیں شامل کی گئی ہیں، اس میں ڈرامے کا بہت بڑا پورشن ہے، اور اس میں جناب ہمارے یہاں ڈرامہ کیوں نہیں، حسن عسکری صاحب کا مضمون ہے، ڈرامے کی اہمیت پہ مظفر علی سید صاحب، بہت بڑا نام۔ اردو ڈرامہ میں مزاحیہ عناصر، ڈاکٹر وزیر آغا۔ اردو ڈرامہ 47 کے بعد مرزا ادیب کا مضمون۔ ڈرامے میں عصری آگاہی، آغا حشر۔ بچوں کا ڈرامہ عشرت رحمانی۔
اور ٹی وی ڈرامہ انور سجاد، جدید ڈرامہ نگاروں کے مسائل ڈاکٹر اے بی اشرف، پھر بورچی ڈرامے پہ بات ہے، سندھی، پنجابی، پشتو ڈرامہ، کشمیری ڈرامہ، اور پھر جو ہے آغا حشر کا فن، رستم و سہراب، انارکلی ایک مطالعہ، خواجہ معین ایک تعارف، لال قلعہ سے لالو کھیت، آپ کو معلوم ہی ہے، خواجہ معین الدین کا پلے، مرزا ادیب کا فن، جمیل ملک، روشنی والا، مرزا ادیب، اور پھر حروف تہجی کے حساب سے جو ہے نا یہ انہوں نے جو ایک ترتیب جو ہے وہ بنائی ہے۔ ڈرامے مختلف اس میں شامل ہیں، اسکرپٹ سمجھیں، ان پہ تنقید بھی موجود ہے اور ان کے اسکرپٹ بھی موجود ہیں۔ بہت ہی مزے کی مجھے یہ کتاب لگی۔ ہم جو ہیں جو ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں نا جی، وہ صرف پروڈیوسر ہی نہیں ہوتا۔ اسٹیک ہولڈرز کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ڈرامہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی پروگرامز بنانے والے ٹیلی ویژن پہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو سامع ہے اس کا یا دیکھنے والا ہے وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، تو جو ناظر ہے اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ اسے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، اس کو پسند اور ناپسند کے بارے میں اس کو بتانا چاہیے کہ یار اس کو اچھا کہتے ہیں، اس کا۔ ہمارے ہاں اگر فلموں پہ کافی میں نے پروگرام بنائے ٹی وی کے، جب میں ان سے بات کرتا کہ آپ اچھی فلم کیوں نہیں بناتے، تو کہتے جی لوگ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر اچھے برے ڈائریکٹر ایکٹر کا یہ جملہ تھا کہ جی لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یار لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہی دکھاتے چلے جائیں گے، آپ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کیچڑ میں سے باہر نکالیں گے یا خود کیچڑ میں گر پڑیں گے۔ تو یہ جو ڈرامے کی یہ والی جو آپ کو والیوم ہے، اس میں آپ ایسے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کے دیکھنے کی تربیت ہوگی، بنانے کی ترکیب جو ہے وہ تربیت بھی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ کتابیں چونکہ ایک تعلیمی ادارے نے چھاپی تھیں، کمرشل ادارے نے نہیں چھاپی تھیں، تو جس کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی، اور پھر شاید اس کو مفت میں بھی بانٹا گیا ہو، قدرے کچھ یعنی ہوں گی تقسیم کی گئی، کچھ جو ہیں بیچنے کے لیے رکھی گئی ہوں گی، لیکن چونکہ یہ دوبارہ نہیں چھپتی، دوبارہ کسی ادارہ تو دوسرا ایڈیشن تیسرا ایڈیشن چھاپتا رہتا ہے، لیکن کالجز والے جو ہیں اس کو کیونکہ کمرشل ادارے نہیں ہوتے تو اس کو نہیں دیکھتے۔ کم سے کم مجھے تو اس میں ایک بات یہی اچھی لگی کہ بھائی کتنے پرانے ڈرامے، حمایت علی شاعر، سید رضی ترمذی، صفدر میر، اور اس طرح سے تاج سعید بشیر، آغا خالد سلیم، امتیاز علی تاج، آغا اشر، ڈاکٹر جمیل جالبی، مضامین ہیں، انارکلی ایک مطالعہ۔ تو یہ مجھے بہت ملا کہ یار اس میں میں ڈرامہ پڑھ بھی سکتا ہوں، ڈرامے کے بارے میں جو تنقید کی گئی ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہوں، اور تنقید کے جو اصول ہیں وہ اور لکھنے کے اصول جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور کیا مزے کی کتاب ہے، اس کو پورے والیومز کو میری خواہش ہے کہ کوئی ادارہ دوسرا، اس کو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہی کیا کام ہے، کم از کم اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا نا کتاب۔ اچھا جتنے بھی ادارے ہیں سارے کتابیں چھاپ رہے ہیں، اکیڈمی ادبیات کتابیں چھاپ رہی ہے، مقتدرہ قومی چھاپ رہا ہے، اقبال اکیڈمی کتابیں چھاپ رہی ہے، دوسرے اور ادب اور ادیب کی خدمت ہو رہی ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کو کتابیں چھاپنی چاہیے، باقی سارے اداروں کو اپنی کتابیں ترتیب دے کر اس کے حوالے کرنی چاہیے کہ یار یہ تم چھاپو۔ تو وہ ایک ادارہ ہو جو کہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا اچھی طرح سے جانتا ہو اور فروخت کرنا اچھی طرح سے جانتا ہو، تو وہ اس کے پاس جانا چاہیے گا۔ تو جی پاکستانی ادھر ڈرامے کے اوپر جو جلد تھی اس پر ہم نے تھوڑا سا بات کی، اس کے اوپر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، کئی پروگرام ہو سکتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ کچھ چیزوں کو ہم دوبارہ اس کے اوپر دیکھیں گے، کریں کہ ڈرامے کے حوالے سے پھر الگ سے صرف ایک ڈرامے کے اوپر جو ہے بات کی جائے۔ اور اگلا والیوم میں ایسے ہی اٹھا لیتا ہوں کہ یہ کون سا والا ہے، یہ جو ہے
چوتھی جلد ہے اور یہ فنون لطیفہ پہ ہے. قدر مختصر ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو فنون لطیفہ ہے اس کی زیادہ پذیرائی نہیں ہے اور ہم اپنے لحاظ سے اس کو فنون لطیفہ سمجھتے ہیں. ہم لطیفوں کو بھی فنون لطیفہ میں شامل کرتے ہیں. سرور جناب اس کا فیصل مسجد ہے لکھا ہوا ہے جی، اچھا کی بتا دیا. ابتدائیہ رشید امجد صاحب نے لکھا ہے. پھر علامہ اقبال کی مسجد کرتوا سے اقتباس ہے. اس میں دستکاریوں کی ثقافتی اہمیت پہ مضمون ہے سید امجد علی صاحب کا. پھر افضل پرویز بہت بڑا نام ہے کلچر میں ان کا. درشن صاحب جو ہے بہت ہی کمال آدمی ہوتے تھے، کیا کہنے ان کے. عبدالغفور درشن صاحب، کٹھ پتلیاں اور ان کی روایت. کمال درویش آدمی تھا جی، بالکل بابا جی، اور گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتا اور کلچر خریدتا رہتا اور چیزوں کو اکٹھا کرتا رہتا. بولیاں ہیں جی سبت الحسن زیغم صاحب کا اس میں مضمون ہے. پھر جناب اس میں پاکستانی مصوری میں اظہار ذات، شاکر علی، علی امام، ڈاکٹر اکبر نقوی، سبت حسن، سعیدہ گزدر، مشتاق گزدر. پاکستانی مصوری کے 30 سال ڈاکٹر انور سجاد، اعجاز الحسن، محمود الحسن، کتب شیخ محمود الحسن. پاکستانی مصوری کا تعارف ہمارے دوست یار، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو. احمد داؤد کا مضمون ہے جی. خطاطی کے فن پہ ڈاکٹر انور سجاد ہیں. پھر سجاد حیدر ملک ہیں، اعجاز رائی صاحب ہیں. موسیقی پہ اشفاق سلیم مرزا صاحب ہیں، منیر احمد شیخ صاحب ہیں، ادیب سہیل ہیں. اردو ڈرامے پر اسلامی اثرات، مرزا ادیب، آغا بابر، حمید کاشمیری، زیتون بانو، اکرم بٹ، ظہور بٹ، یہ سب نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سٹیج ڈراموں پر مضامین لکھے ہیں. پاکستانی فلموں پہ سجاد حیدر ملک صاحب کا. سجاد صاحب بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے جی، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پڑھے لکھے تھے. جب بھی ہم ان کے ساتھ گھومتے پھرتے، سڑکیں ناپتے، تو کوئی ایون بیکری میں چلے جاتے اگر نہ کہ چلیں یا بسکٹ لے لیتے ہیں تو وہ اس پہ بھی کہتے کہ یہ کریسنٹ جو بنا ہوا ہے یہ یہودیوں نے اس وقت بنایا تھا جب مطلب ہر چیز کے بارے میں ان کا علم جو تھا وہ ماشاءاللہ زبردست ہوتا تھا اور ہم بہت کچھ سیکھتے تھے ان سے. مرزا احمد بیگ کا جی پاکستانی فلم پر مضمون ہے. اس میں تاج سعید صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں سنگ تراشی پہ لکھا ہے انہوں نے. اشتیاق حسین قریشی صاحب نے بر صغیر کے مسلمانوں کا فن تعمیر مضمون ہے. منشا یار صاحب پاکستان کا فن تعمیر. کامل خان ممتاز صاحب کا اور ڈاکٹر ایوب مرزا صاحب کا. اچھا کچھ میں نام لیے ہیں، کچھ ایسی چھوڑ بھی دیے ہیں، لیکن چھوڑنے میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کسی سے، کبھی کچھ دیکھ لیا کچھ چھوڑ دیا. تو یہ ایک کتاب جو ہے فنون لطیفہ پہ بہت ہی زبردست کتاب ہے. اور اس میں جو تجرباتی تھیٹر ہو گیا، ٹیلی ویژن ڈرامہ جو ہے، اور لکھنے والا بھی کام زبردست آدمی ہے حمید کشمیری صاحب، جنہوں نے خود بے شمار ڈرامے جو ہیں وہ لکھے ٹیلی ویژن ڈرامے کے لیے، ٹیلی ویژن کے لیے. ان کا مضمون جو ہے اس پہ ہے لکھا ہے انہوں نے کہ جب انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا تو لاکھوں میل کے فاصلے سے زمین پر بیٹھا انسان اپنے ڈرائنگ روم کے اندر چائے اور کافی کی چسکی لگاتے ہوئے چاند پر اترنے والے انسان کو ٹیلی ویژن سیٹ پر دیکھ رہا تھا. اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ چاند پر انسان کے اترنے سے پہلے ٹیلی ویژن کیمرہ وہاں موجود تھا. مضمون لکھا ہے لیکن اس کو بھی ڈرامہ بنا دیا ہے، ایسا لگتا ہے جو ایک سین جو ہے وہ اس کو بنا دیا ہے. تو اس طرح کے یہ حصہ جو ہے یہ فنون لطیفہ کے اوپر جو ہے. اگلی جلد جناب، یہ جو جلد ہے یہ 4 جلدوں میں پاکستانی ادب پہ بات کی ہے اور یہ تیسری جلد ہے. اس تیسری جلد میں ترتیب انتخاب میں 2 نام لکھے ہوئے، رشید امجد صاحب ہیں، فاروق علی صاحب ہیں، اور ادارت میں ملازم حسین حمدانی صاحب ہیں، مشاورت میں ضمیر جعفری صاحب ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، فتح محمد ملک ہیں، کرنل غلام سرور ہیں، ڈاکٹر خالد سعید بٹ ہیں، جمیل ملک صاحب ہیں. تو ایک بڑے جو ایڈوائزر ہیں ان کا جو ہے یہ کھولتے ہی جو ہے میرے سامنے ایک نعت یا قصیدہ آ گیا جو حکیم سرو سہارنپوری صاحب کا ہے. ماتھا کہ صبح کا اجالا عارض ہیں کہ رشک کے رنگ لالا،
آنکھوں میں اتر گئے ہیں خورشید، ابرو کا ہے زاویہ نرالا، ہنستے ہیں تو گوشائے دہن سے، پھیلے ہیں افق افق اجالا۔ تو یہ ادب میں اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ حمد و نعت پہ مبنی ہے۔ نقشیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اس کے لکھنے والوں میں یہاں سمجھیں کہ اسکرپٹ کنٹینٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے، نظم حمد و نعت بھی موجود ہیں، شاعری بھی موجود ہے، اور اس کا جو انتخاب ہے پہلے حصے میں 1947 سے لے کر 1980 تک کی شاعری کا انتخاب جو ہے اس میں کیا گیا ہے۔ سرور حمید ساغر صاحب پنڈی کے زبردست آرٹسٹ تھے۔ تقریباً جتنے بھی ہمارے اس زمانے کے شاعر ادیب ہوتے تھے اپنا ٹائٹل ساغر صاحب سے ہی بناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ طلوع اسلام علامہ اقبال کی اور قومی ترانہ بول سرفیز جلندری کا شامل ہے جی شاعری کے پہلے حصے میں۔ پھر حروف تہجی کے ترتیب سے انہوں نے جناب نظمیں اور غزلیں شامل کی ہیں۔ فاضلی حمد و نعت ہیں شروع میں، جس میں امید فاضلی، ناصر شاہ صدیقی، ظفر ابن متین، عبد الرشید، فاطمہ حسن، مصطفیٰ زیدی، ناصر کاظمی، تقریباً سارے لوگ شامل ہیں۔ ایک جگہ پہ ان لوگوں کو پڑھنا اور دستیاب ہونا، میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ خزانہ جو ہے میرے پاس ہے۔ یوسف ظفر کی نظم قائد اعظم پہ موجود ہے، ناصر زیدی کی موجود ہے بفیض قائد، احمد تنویر، امجد سلام امجد، حسن رضوی، ماہر القادری، یہ سب ملی نغمے جو ہیں یہ قائد اعظم کے حوالے سے۔ پھر جیوے جیوے پاکستان، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، ساکی جاوے، صاحبہ اختر کا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، ظہور نظر صاحب کا آج کے دن کو زندہ رکھنا، مسرور انور صاحب کا سونی دھرتی اللہ رکھے، منیر نیازی کا پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو۔ مزہ آ گیا جی، مطلب یہ ساری چیزوں کو سامنے دیکھ کے مجھے تو میں بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آگے غزلیں اور مختلف چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ نظمیں جو ہیں خاص طور پر بہت ہی زبردست، افضل پرویز صاحب کی نظم سامنے آ گئی، جوہر میر صاحب ہیں۔ عیب بھی تیرے ہنر لگتے ہیں، تیری فرقت کا ثمر لگتے ہیں، کل جو قدموں میں بچھے جاتے تھے اب وہ سائے بھی شجر لگتے ہیں، وہ اڑے پھرتے ہیں حیرت کیا ہے، چونٹیوں کے بھی تو پر لگتے ہیں، کیا کہنے پی گئیں کتنے سمندر صدیاں اب بھی دریا ہی امر لگتے ہیں، ایک سورج ہی تو گہنایا ہے لوگ کیوں خاک بسر لگتے ہیں، جل رہا ہے کوئی گلشن شاید اشک آنکھوں میں شرر لگتے ہیں، جام جم تھے جو میرے دوست کبھی حادثہ ہے کہ خبر لگتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہ دشت وہ گھر، دشت لگتے ہیں نہ گھر لگتے ہیں، باعث رنج تھے الزام کبھی اب تو یہ رخت سفر لگتے ہیں، راستے بند ہیں سارے جوہر پھر بھی وہ راہ گزر لگتے ہیں۔ جوہر میر صاحب، حمایت علی شاعر صاحب کی نظم آ گئی سامنے، روحی کنجائی صاحب، کیا کہنے۔ اچھا، یہ میں اس کو ایسی سرسری دیکھ کے ذرا سی اس پہ شان میں گستاخی کر رہا ہوں، اس جلد کی شان میں، اس پہ میری خواہش ہوگی کہ میں نا اس پہ ایک پروگرام کروں، بے شک وہ 1 گھنٹے کا ہو یا پلس ہو، تاکہ جو ہے ہم مل کر اس کو سیلیبریٹ کر سکیں، ان جلدوں کو، اور ان پہ جو ہے وہ بات بھی کر سکیں۔ یہ جلد آ گئی جی میرے پاس پاکستانی ادب، یہ ڈرامے کی جلد ہے، اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ جو ہم نے پہلی ایک جلد دیکھی وہ جو تھی وہ اس کا پہلا حصہ تھا، یہ چھٹی جلد تو ہے لیکن ڈرامے کے لحاظ سے یہ دوسرا حصہ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے اسکرپٹ ہیں ڈراموں کے، اور اس میں تنقید اور دوسری چیزیں جو تھی ڈرامے کے مضامین جو تھے وہ زیادہ تھے۔ اس میں جن لوگوں کے ڈرامے اس میں شامل ہیں، ابصار عبدالعلی ہیں، احمد ندیم قاسمی، میں پھر کہوں گا کہ یار ڈرامے لکھنے والوں، پڑھنے والوں، دیکھنے والوں، ایک نظر
ان ڈراموں پہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں ان کی، ان پہ ڈالو، دیکھو کہ کس طرح ڈرامہ وہ فارمیٹ ہے ٹیلی ویژن کا دا موسٹ افیکٹو ٹاک ہو، انٹرویو ہو، آج کل تو افیکٹو ویسے ٹاک شو ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ڈرامہ ہوتا ہے، اگر اس ڈرامے کو نکال دیں تو اس کا افیکٹو پن بھی نکل جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈرامہ ہی اصل فارمیٹ ہے ٹیلی ویژن کا، جہاں جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس نسل کی خواتین کی ورکرز کو انٹرٹین کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ان کو انفارمیشن دینا، تو ڈرامے کو بہتر کرنا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ معلومات دینی ہوں گی، وہ انٹرٹینمنٹ دینا ہوگا جو اس کراؤڈ کو قوم بنانے میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکے. تو اس کے اندر بے شمار ڈرامے موجود ہیں جی. فاطمہ ثریا بجی ہے، بہت ہی بڑا نام. قدرت اللہ شہاب، تو وہ شہاب نامہ والے، وہ کمال رضوی صاحب، ممتاز مفتی صاحب، ہاجرہ مسرور، جمیل زبیری، اشفاق صاحب، امجد اسلام، انور سجاد، بانو قدسیہ، حسینہ معین، حمید کاشمیری، خالد سعید بٹ، سرمد صاحبائی، مستنصر حسین تارڑ، منو بھائی، جاوید یونس جاوید. زبردست کتاب ہے. ان ڈراموں کو ایک ایک کر کے ذرا سا کبھی دوبارہ ان کو دیکھیں گے، ان پہ بات کریں گے. کچھ ڈائلاگ ان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ رکھتے ہیں جی. اور اب آتے ہیں، یہ پاکستانی ادب جلد اول ہے. اس کے اندر نثر ہے غالباً. اس کے اندر پہلی جلد ہے، 4 جلدوں میں یہ پاکستانی ادب پہ بات کی گئی ہے. اور اس جلد میں مضامین ہیں، اور اقبال پہ بہت سارے مضمون، عہد اقبال فکر نو کی ضیاء، اقبال کا ادبی مقام، اقبال کی شاعری، اقبال کا فکری فنی پہلو. یہ اقبال کو ہماری نئی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ جو اقبال ہے وہ بالا پتہ نہیں کون ہے نا، اور اتنی فضول شاعری، بے تکی، جو جس کا سر ہے نہ پاؤں، علامہ اقبال کے نام سے لگا کے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے. پھر جو ہے نیچے اس کی ڈسکشن جاری ہے. اس ڈسکشن کو اس طرح سے چونکا دینے والی بنایا جاتا ہے، بدتمیزی کے بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ کمنٹس زیادہ آئیں، ویوز زیادہ ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ، اور ان کے جو ہے وہ تھوڑے 4 پیسے جو ہیں وہ زیادہ بن سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اقبال کی اپنے مثالت کے طور پر اقبال اکیڈمی والوں کا چینل بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم کہیں کہ یار یہ اقبال نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھ لو. ابھی تو ہم اقبال اکیڈمی میں چھاپی ہوئی جو 2 جلدیں ہیں، بہت ہی خوبصورت کلیات اقبال چھاپ دی انہوں نے. اور میں چاہتا ہوں کہ یار یہ نئی نسل اس تک کی پہنچ جائے، اور یہ اس طرح کے مضامین سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اب آنے چاہیے، تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ اقبال کون تھا اور کیا اس کا فلسفہ تھا، کیا اس نے گفتگو کی، چاہتا کیا تھا، اقبال کا قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی ادب پہ مضامین ہیں. اس میں ستمبر 65 کی شاعری بہت ہی زبردست موضوع ہے. اس پہ مضامین موجود ہیں. پاکستان میں جو ڈرامہ ہے اس پر جو ہے پاکستانی شاعرات، فاروق صاحب نے، فاروق علی جو اس کے ترتیب میں بورڈ میں شامل ہیں، انہوں نے اس پہ لکھا ہے. رشید امجد، شریف کنجائی، پریشان خٹک اور لوگ ہیں جنہوں نے مضامین لکھے ہیں. اور ایک حضرت علی کے قول سے یہ شروع ہوتا ہے کہ تم کسی اچھی رائے کو صرف اس لیے حقیر نہ جانو کہ وہ کسی ناقص ذریعے سے تم تک پہنچی ہے. موتی کی قدر و قیمت غوطہ لگانے والے کی کم حیثیتی کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتی. زبردست بات لکھی ہے جی. اور دانی صاحب کا مضمون شامل ہے. دانی صاحب سے میری کئی ایک ملاقات رہیں. زبردست آدمی تھے، کیا کہنے. قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک شعبے میں وہاں بیٹھتے تھے، معلوم نہیں امپلائی تھے کیا تھے، لیکن ڈیرا ان کا وہیں ہوتا تھا. تو ملنے والے لوگ بھی ہے جو ہیں ان سے جا کے ملتے تھے. ایک دفعہ میری خواہش تھی کہ ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ بنائی جائے الیگزینڈر دی گریٹ ٹرائب کی، کہ وہ کہاں کہاں سے یہ لوگ جو ہیں افغانستان میں آتے تھے، پھر پاکستان سے آتے، فتح کرتے ہوئے آگے نکل جاتے.
تو اس کو ایک ڈیکو ڈرامہ ٹائپ جو ہے کچھ بنایا جائے. تو میں نے دانی صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی میں نے ایک وہ دیکھی ہے ڈاکومنٹری جس میں ایک بزرگ سے آدمی ہوتے ہیں, ان کے سانس کی آواز بھی مائک میں آ رہی ہوتی ہے, کبھی یہاں بیٹھ گئے کبھی ادھر بیٹھ گئے. معاف کیجیے گا. تو اسی طرح کی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کریں تو آپ ان چیزوں پہ جگہوں پہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی. بعد میں نے خود ایک فلم بی بی سی کی دیکھی, دا روٹ آف الیگزینڈر جو تھا. تو میں نے کہا کہ یار آدمی گائے تو مہدی حسن کی طرح گائے, نہ تو نہ گائے. تو پھر ہم نے وہ آئیڈیا جو تھا وہ ڈراپ کر دیا کہ بی بی سی تقریباً کیا اسی آئیڈیا پہ بنائی ہوئی تھی فلم. تو دا گریٹ پیپل تھنک الائک. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, بڑے لوگ اس طرح سے سوچتے رہتے ہیں, آگے چلتے ہیں. یہ جی جلد اول جو ہے یہ ہے کس کی ہے بھائی, پاکستانی ادب کے حوالے سے ہے یہ, اور کہیں رپیٹ تو نہیں ہو رہی, نہیں, یہ سر سید علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نام ہے. اور اچھا جی اس میں اشتراک شامل ہے بھائی جان, آرمی ایجوکیشن پریس GHQ کا. انہوں نے غالباً چھپائی میں ان کی مدد کی ہوگی کہ یار ہم چھاپ دیتے ہیں, کدھر ذلیل و خوار ہو رہے ہو تم لوگ. ثقافت پاکستان کی شناخت, تحریک پاکستان, بہت زبردست ثقافت کے حوالے سے مضامین شامل ہیں, مختلف حصے شعبے ہیں. پاکستانی ادب کی روایت پہ کئی ایک مضمون شامل ہیں جس میں شاہ حسین, عبداللطیف بٹائی, سچل سرمست, کیونکہ جو ادب کی روایت ہے وہ ہماری ان ہی بزرگوں سے آتی ہے. اقبال پہ پورا شعبہ اس میں موجود ہے. پاکستانی ادب کا مسئلہ جو ہے اس پہ بات ہے, اور اس طرح سے اور چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. اس کو ادھر ہی رکھتا ہوں کہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں نہیں تو. اور یہ جو ہے تنقید پہ, جی ہاں یہ تو بالکل نہیں جلد ہے نا جی, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ تنقید صاف ظاہر ہے جی, ہم اس میں تو بہت ماسٹر ہیں, تنقید کرنے میں ہم کمال کے لوگ ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تنقید کی ہے, کس موضوع پہ, صرف ادب پہ ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ان کی تنقید کا حصہ بنی ہیں. ادبیات اور اصول نقد, یعنی تنقید, نقد تنقید. تنقید کیا ہے؟ تنقید, اردو تنقید میں جدید رجحانات, تنقید, نیا پس منظر, ادب, بڑے زبردست موضوعات پر مضمون موجود ہیں, زبردست لوگوں کے مضمون موجود ہیں. جس طرح سے ایک ادب جو ہے لکھنے والے موجود ہوتے ہیں, اسی طرح سے کچھ اس پہ تنقید کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. اکثر کا تو یہی خیال ہے کہ جو لکھ نہیں پاتے تو وہ تنقید کرنے لگتے ہیں. تو ایک دفعہ مجھے بھی یہ خیال آیا کہ میں چلو تنقید لکھتا ہوں. دنیا میں تجربات ہوتے رہتے ہیں. میں نے شاعری شروع کی, کہا چھوڑو یار شاعری بھی لکھنے کی چیز ہے, نثر افسانے لکھتے ہیں, چلو یار افسانے. کنور صاحب نے کہا کہ نہیں, محمود کنور ہمارے اصل میں گرو ہوتے تھے, مینٹور وہی تھے, وہ بتاتے کہ یار یہ کر لو, دکھاؤ کیا کس طرح سے. تو میں نے ایک مضمون تنقید لکھ دیا, اس کا نام نقد تنقید ہی تھا. فنون میں چھپا, کاظمی صاحب نے اس کو چھاپا. چھاپنے کے بعد مجھے رسالہ بھیجا اور ساتھ ہی خط بھی لکھا اور کہا کہ تم میں جراثیم موجود ہیں دوسروں پر تنقید کرنے کے, تو آپ جو ہیں تنقید لکھو تو میں آپ کے مضامین کو شائع کیا کروں گا. اور بہت ہی حوصلہ افزائی کی جو ہے خط لکھا ہوا تھا کہ جس کو دیکھ کر مجھے خواہش ہوئی کہ لکھنا چاہیے. ایک آدھ مضمون میں نے پھر لکھا, اور اصل میں بات وہ محمود قمری تھے, وہی میرا مضمون لیتے, ساتھ اپنا سفارشی خط لگاتے اور وہ قاسمی صاحب کو بھیج دیتے, قاسمی صاحب اسے چھاپ دیتے. اور صاف ظاہر ہے کہ وہ محمود کنور کے نام کو چھاپ دیتے ہوں گے, میں نے کیا لکھنا تھا. تو تنقید جو ہے وہ اس میں کئی مرتبہ جب میں نے لکھا تو اچھا تنقید نگار بدنام کافی ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پڑھتا ہی تھا اس وقت جب میں یہ مضمون فنون میں لکھتا تھا, تو میں ایک محفل میں چلا گیا, کراچی کی ایک محفل تھی, بڑے بڑے شاعر ادیب بیٹھے تھے, سارے کے سارے چرس پی رہے تھے اور ادب پہ گفتگو ہو رہی تھی. میرے لیے بیٹھنا وہاں ذرا سا مشکل ہو رہا تھا. تو وہ گفتگو جو کر رہا تھے, ایک نے کہا اچھا وہ نقادوں کے خلاف تنقید شروع کر دی. میں سمجھا کہ شاید مجھے دیکھ کر ہی بولنا شروع ہو گئے.
تو وہ اب نام نہیں میں لے رہا، اور سارے محبت کرنے والے بڑے شاعر ادیب تھے اس وقت کے، وہ کراچی میں ٹیلی ویژن کے لوگ بھی تھے. تو وہ مجھے کہنا کہ یہ نقاد کیا ہوتا ہے، نشے میں تھے نا، جو وہ شاعر کو کہتا ہے تم ادھر بیٹھ جاؤ، تم ادھر بیٹھ جاؤ، تم ادھر بیٹھ جاؤ، اور وہ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا وہ ادھر، اچھا تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے کہا وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ اور تم لوگ بیٹھ جاتے ہو. تو وہ صاحب کہنے لگے جو شاعر تھے، تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت ہم تمہاری بات تھوڑی کر رہے ہیں، تم تو شاعر بھی ہو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار دیکھو ایک بڑے شاعر نے مجھے شاعر تسلیم کر لیا ہے، تو اب اٹھ کر چاہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ان کا نشہ اتر جائے. تو بہرحال وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے، اور ہمارا بھی نشہ اتر گیا. کیونکہ ایک زمانے میں جوانی ہوتی ہے نا جی، تو جو بھی بکواس لکھی ہوئی ہو ہم اس کو بس اعلیٰ ادب سمجھ رہے ہوتے ہیں. کہ تو جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے میں نے ابھی بات کی کہ گلوکار کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی مہدی حسن بھی موجود ہے، نور جہاں بھی موجود ہے، تو گانا ہے تو بھائی ایسا، نہیں تو چھوڑو دفع کرو، ہے نا. تو اسی طرح سے جب لکھنا ہو تو ایسا، نہیں تو نہ سے. تو یہ ایک زبردست کتاب ہے، اور تنقید پہ اس پہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے. اچھا تنقید سے نا جی، ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا اچھا ہے کسی گورے کا، کہ بچے جو ہیں نا وہ ماڈل چاہتے ہیں، نقاد نہیں چاہتے. ہم جو ہیں نقاد ہیں، ماڈل نہیں ہیں. بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی ہم جو ہے بس نقاد. آسان ہوتا ہے نا، وہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ ایک پینٹنگ کسی نے لگائی تو اس پہ ہر ایک نے جو ہے وہ کہا کہ اس پر بتائیں کیا غلطیاں ہیں، تو سب نے نشاندہی کر دی یہ، اور جب اسے کہا گیا کہ اچھا آپ ان کو درست کر دیں تو کسی نے بھی قلم نہیں اٹھایا. تو ہم نقاد تو بڑے زبردست ہیں، لیکن اس کی اصلاح کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح سے جی یہ کتابیں تھیں کچھ جن سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کی جائے، اور اس کا تعارف کرانا ہی مقصود تھا اصل میں، تو کہ یار یہ بھی خزانہ موجود ہے. جس طرح آج میں نے یہ BBC پہ خبر سنی کہ نصرت فتح علی خان کا 34 سال پرانا ایک والیوم ان کو مل گیا ہے، کہ جو وہیں اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا تھا اور وہیں وہ انہوں نے کہیں رکھ دیا اور پھر وہ بھول گئے. تو اب وہ وہاں سے وہ شفٹ ہو رہے تھے تو ان کو وہ دوبارہ وہ والیوم مل گیا، جس کو وہ دوبارہ جھاڑ پونچھ کیا انہوں نے دکھایا کس طرح سے وہ احترام سے رکھا ہوا تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. اور ہم سب لوگ جو ہیں اس انتظار میں ہیں کہ وہ سننے کو ملے. بہت شکریہ جی، یہ انتظار میں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.